یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، یہ سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی۔ دھرتی کے کونوں خدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غریب و رنگین و طویل ہے داستان فلسطین، یہ کیوں اتنی طویل ہے، کیوں اتنی رنگین ہے، کیوں خون سے رنگین ہے معصوم لوگوں کے؟ اب تک 75 سال ہو گئے ہیں اور مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوا۔ اس میں کس کا کیا کردار ہے اور کیا حالات و واقعات ہیں، ان تمام تاریخ کا ہم جائزہ لیں گے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ مسئلہ اتنا گمبھیر کیوں ہوا ہے۔ اچھا، یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میرے ذہن میں ایک سوال تھا، بہت بڑا سوال تھا، جو دراصل اس ویڈیو کا محرک بھی بنا۔ سوال یہ تھا کہ ہم جب بھی سنتے ہیں کہ اسرائیل نے حملہ کیا، اسرائیل سے جنگ ہوئی، اسرائیل نے حملہ کیا، اور ابھی جو حالیہ جو حماس سے لڑائی ہو رہی ہے، اس میں فلسطین کی طرف سے تو کوئی فوج نہیں ہے، تو فلسطین کی کیوں نہیں فوج ہے؟ کیا فلسطین کی کوئی ریاست نہیں ہے؟ کیا ہمیشہ سے ریاست نہیں ہے؟ کیوں نہیں ریاست ہے؟ جبکہ اسرائیل جو بنا ہے وہ 47-48 میں بنا ہے، اور وہ ہم یہ سنتے ہیں کہ یہودی مختلف جگہوں سے آئے وہاں پہ پناہ گزین کے طور پر، انہوں نے تو ایک اپنی ریاست بنا لی، اور جو فلسطین کی جو اصل اپنی زمین تھی وہ بغیر ریاست کے ہیں، بغیر فوج کے، بغیر ساورن اسٹیٹ جس کو کہتے ہیں، کوئی ان کی وہ نہیں ہے، کرنسی نہیں ہے اپنی، کوئی اپنی اور جو خود مختاری نہیں ہے اس کی۔ تو اس کا ہم جائزہ لیں گے پوری تاریخ کا کرونالوجیکل آرڈر میں۔ ہم بات شروع کریں گے پہلے جنگ عظیم کے بعد، جب سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی اور فلسطین کا جو کنٹرول پہلے ان کے پاس تھا، ان کی شکست کے بعد وہ برطانیہ کے پاس چلا گیا۔ جب برطانیہ کے پاس اس کا کنٹرول گیا کہ برطانیہ اور دوسرے جو مغربی ممالک ہیں، ان کا پہلے سے سوچا سمجھا منصوبہ یہ تھا فلسطین کی سرزمین میں یہودیوں کا آباد کیا جائے۔ تو انہوں نے یہ کیا، دوسری جگہوں سے، دوسرے ملکوں سے یہودیوں کو لا کے بسانا شروع کیا پہلی جنگ عظیم کے بعد، اور یہودی وہاں پہ آئے اور انہوں نے مہنگے داموں وہاں پہ زمینیں خریدیں۔ اب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فلسطینیوں نے خود اپنی زمین مہنگے داموں ان کو بیچی۔ اب یہ دیکھیں پہلی جنگ عظیم کے بعد جو ہے وہاں پہ جو یہودی تھے صرف 4% تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا اب یہ ذرا ملاحظہ کیجیے۔ جب برطانیہ کے آشیرواد سے یہودیوں نے مہنگے داموں میں زمینیں خرید کے آباد ہونا شروع ہوئے اور کافی بڑی تعداد میں آنا شروع ہو گئے، پھر تشویش ہوئی فلسطینیوں کو، تو وہاں پہ عربوں یہودیوں میں خانہ جنگی شروع ہوئی۔ عربوں نے برطانیہ کی حکومت کے خلاف منظم بغاوت کی۔ 1936 سے 1939 تک برطانیہ کے خلاف جنگ جاری رہی۔ 1937 میں برطانیہ نے پارٹیشن پلان بنایا جو پیل کمیشن یا پیلسٹینین رائل کمیشن کے نام سے جانا جاتا ہے، جو اس وقت جو تنازع تھا وہاں پہ مسلمانوں کو یہودیوں کو جنگ تھی، اس کے تصفیے کے لیے اور اس کی وجوہات جاننے کے لیے انہوں نے، اس کمیشن نے پارٹیشن پلان تجویز کیا کہ وہاں پہ ایک یہودیوں کی ریاست قائم کی جائے گی اور باقی جو ہوگا حصہ وہ فلسطینیوں کے پاس ہوگا۔ عرب لوگوں نے اس کو اپوز کیا شدت کے ساتھ۔ عرب ممالک ظاہر ہے اس وقت فلسطین کی آواز تھے۔ اب یہ پھر بات آئی ہے ورلڈ وار 2 تک۔ ورلڈ وار 2 جو ہے ختم ہوئی ہے 1945 میں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کی معیشت اور سیاسی غلبہ جو ہے کمزور ہوتا گیا، تو انہوں نے جو ان کی کالونیز تھی ان کو آزاد کرنے کا انہوں نے سوچا، جیسے پاکستان اس دوران آزاد ہوا، پھر اس طرح اردن، شام، سری لنکا اور برما وغیرہ بھی 1947-48 میں آزاد ہوئے۔ تو انگلینڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ بالآخر فلسطین کو آزاد کرنا ہے، لیکن وہاں خانہ جنگی اور بغاوت اتنی منظم تھی اور اتنی شدید تھی کہ انگلینڈ یہ جھگڑا نہیں نمٹا سکا، اور بغیر جھگڑے کو نمٹائے ہوئے اس نے یہ قضیہ جو ہے یو این او کو سپرد کر دیا کہ یو این او سے اس کو سارٹ آؤٹ کرے گی۔ تو پھر یو این او نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی فلسطین کے اوپر، 11 ملکوں کی ایک کمیٹی تھی،
ظاہر ہے اس میں میجورٹی یورپین کنٹریز کے تھے، وہ سب یہودیوں کے فیور میں تھے. عرب کنٹریز نے اس کا بائیکاٹ کیا، اس کمیشن کا بائیکاٹ کیا. تو ظاہر ہے وہ اس کا حصہ ہی نہیں بنے اس کمیشن کی کارروائی کا. 29 نومبر 1947 میں یو این ریزولوشن 181 کہلائی جاتی ہے یہ، اس پہ ووٹنگ ہوئی جو 2/3 اکثریت سے منظور ہوئی. قرارداد کیا تھی کہ اسرائیل کو ایک ریاست دی گئی، ایک علاقہ دیا گیا، اور فلسطین کے لیے بھی پروپوز کیا گیا. اب جو اسرائیل کو جو علاقہ دیا گیا یہ غیر منصفانہ تقسیم تھی، اور وہ لگتی بھی تھی کیونکہ وہ یک طرفہ ایک فیصلہ تھا. اس میں 57% علاقہ اسرائیل کو دیا گیا، جبکہ پہلی جنگ عظیم کے وقت جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہودیوں کی تعداد 4% تھی صرف، اور ان کے پاس 7% زمین تھی. اب جو لوگ ہجرت کر کے آئے، اور بڑی تعداد تو وہ تھی جو دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر نے وہاں پہ جو ان کے ساتھ کیا، وہ وہاں سے جو بھاگ کے آئے، تو پھر 1946-47 تک ان کی آبادی 33% تک ہو گئی، اور لیکن زمین ان کے پاس صرف 7% تھی. اب جو یو این او نے فیصلہ کیا 1947 میں، تو ان کو 57% حصہ دیا گیا. تو یہ جو ہے بڑی غیر منصفانہ تقسیم تھی. بہرحال اس طرح اسرائیلی ریاست تو بن گئی، لیکن عرب کنٹریز کے بائیکاٹ کی وجہ سے ان کو تسلیم نہ کیا انہوں نے، تو فلسطین کی ریاست نہیں بن سکی. پھر مئی 14 1948 میں اسرائیل نے آزادی کا اعلان کر دیا. جیسے ہی اس نے آزادی کا اعلان کیا تو عرب ملکوں میں اسرائیل میں جنگ ہوئی. 1948 میں پہلی جنگ ہوئی، پھر دوسری جنگ ہوئی 1956 میں، پھر تیسری 1967 میں، پھر 1973 میں. 4 جنگیں ہوئیں عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان. لیکن بدقسمتی سے عربوں کی صحیح ایسی پلاننگ نہیں تھی، یا یہ کہہ لیجئے کہ اسرائیل کے پیچھے جو بڑے بڑے ممالک تھے. بہرحال یہ جو بھی وجہ ہو، ان جنگوں میں اسرائیل جو ہے وہ اس کا ہاتھ اوپر رہا، اور خاص طور پر 1967 میں تو انہوں نے مصر کی پوری ایئر فورس کو تباہ کر دیا. اور نہ صرف وہ، بلکہ انہوں نے فلسطین کا جو علاقہ ان کے پاس نہیں تھا پہلے، فلسطین، غزہ اور مغربی کنارہ یعنی جس کو ویسٹ بینک بولتے ہیں، اور شام کا بھی کچھ حصہ، گولان کی پہاڑیاں، گولان ہائٹس، اس پہ قبضہ کیا. آپ یہ دیکھیے گا کہ اس میں نقشے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو پہلے اسرائیل کا جو قبضہ تھا یا اسرائیل کی ریاست تھی وہ کتنی تھی، اور بعد میں قبضے کے بعد کیا ہوگی. 1958 اس دوران 1958 میں یاسر عرفات کی قیادت میں فلسطینیوں کی ایک تنظیم الفتح تنظیم کی بنیاد رکھی گئی، جو یوں سمجھ جائے کہ آزادی کی جنگ کے لیے. 1964 میں PLO پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن فارم کی گئی عرب لیگ کی طرف سے. اٹ واز اے پولیٹیکل ونگ آف فریڈم فائٹرز کا جو ایک پولیٹیکل ونگ کے طور پر PLO بنائی گئی تاکہ وہ بین الاقوامی طور پر مذاکرات کر سکے اور اس کی ریپرزنٹیشن ہو، سیاسی ریپرزنٹیشن. 1967 کی جو شکست ہوئی عربوں کو، اور بہت بڑی شکست ہوئی، اس شکست کے نتیجے میں یاسر عرفات نے PLO پہ اثر رسوخ اپنا ڈالا، اور PLO کا چارج اپنے پاس لے لیا. یعنی یہ ٹوٹلی جو ہے ایک فریڈم فائٹرز کے قبضے میں PLO بھی اس کے زیر اثر آ گئی. PLO کا جو چارج یاسر عرفات نے لیا تو اپنا ہیڈ کوارٹر اس نے جارڈن میں بنایا، اردن میں، اور ایک بڑی تعداد فلسطینیوں کی وہاں پہ جا کے آباد ہوئی. پہلے سے بھی جا ہی رہے تھے، کافی آباد ہو گئے تھے. جنگ کے نتیجے میں کافی لوگ ہجرت کر کے وہاں پہ فلسطین سے جارڈن گئے. یاسر عرفات نے اپنا ہیڈ کوارٹر جارڈن میں بنایا، اور نہ صرف ہیڈ کوارٹر بنایا، وہاں سے پھر وہ جنگی کارروائیاں کرتے تھے، اسرائیل پہ حملے کرنا یا اور دوسری کارروائیاں. تو ایک طرح سے انہوں نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا لی. کچھ عرصے پہلے سوات میں جس طرح مسلم شدت پسندوں نے ایک سوات میں اپنی ایک ریاست بنائی تھی اور اپنا نظام قائم کیا تھا، اپنی عدالت پہ لگائی تھی، اس طرح کی یہ پوزیشن تھی. تو وہ ظاہر ہے وہ اسٹیٹ کے خلاف ایک بات تھی، اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرنے والی بات تھی. اسی دوران 29 اگست 1969 میں لیلا خالد دنیا کی واحد خاتون سامنے آئیں، فلسطینی خاتون، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں. انہوں نے امریکہ کا ایک ایئر لائنر
مسافر جہاز اغوا کر لیا 29 اگست 1969 پر. پھر 6 ستمبر 1970 میں 3 اور جہاز اغوا کیے گئے اور یہ سب کارروائیاں وہاں سے اردن سے ہی ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے پھر اردن کی حکومت کو فکر ہوئی اور بین الاقوامی پریشر بھی تھا, تو وہاں پہ اردن نے ان کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں فلسطینیوں کو, یاسر عرفات کو. لیکن وہ ظاہر اتنی آسانی سے تو نہیں اپنی ریاست کو چھوڑتے ہیں جو انہوں نے اپنی قائم کی ہوئی تھی. تو وہاں پہ فلسطینیوں کے اور اردنیوں کے درمیان اردن حکومت بھی میں وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہوئی. یہ ستمبر 1970 میں بلیک سپٹمبر کے نام سے یہ جنگ ہوئی اور اردن نے پاکستان سے مدد طلب کی. تو یہاں سے ضیاء الحق کی قیادت میں ایک بٹالین مانگئی اور یہ بھی ہماری تاریخ کے ایک سیاہ دھبا ہے کہ وہاں پاکستان کی فوج کے ہاتھوں وہاں فلسطینیوں کو وہاں سے نکالا گیا, کوئی شہید زیادہ تر شہادت بھی ہوئی. بہرحال ایک یہ تاریخ کا حصہ ہے. 1982 میں اسرائیلی فوجیوں کی طرف سے صابرہ اور شتیلہ مہاجر کیمپوں میں قتل عام ہوتا ہے. 1987 میں حماس وہاں پہ ایک تنظیم بنی. احمد یاسین ایک عالم تھے, انہوں نے اس بنیاد پر وہاں تنظیم بنائی. حالانکہ وہاں آلریڈی الفتح تنظیم تھی, PLO تھی, لیکن انہوں نے تنظیم یہ بنائی کہ الفتح جو ہے یا یاسر عرفات جو ہیں وہ سیکولر مائنڈڈ ہیں, ہم اپنی ایک اسلامی سلطنت کی تنظیم بنائیں گے جو اسلامی سلطنت کے قیام کے لیے کام کرے گی اور اسرائیل سے اپنی آزادی حاصل کرے گی, اپنی زمین کو واپس لے گی. 1987 سے لے کے 1993 تک وہاں پہ فلسطینیوں کی ایک مزاحمتی مہم شروع ہوتی جس کا نام ہے انتفاضہ. آپ نے بھی سنا ہوگا. وہ انتفاضہ بھی ایسے ہی شروع ہوئی کہ کسی اسرائیلی فوجی نے ایک نیت فلسطینی عورت پہ بندوق تانی اور انہوں نے ایک اسپر آف دی مومنٹ اس عورت نے پتھر اٹھایا اور اس کی طرف مارا. پھر اس کے بعد ظاہر اسرائیلی فورس نے بھی کارروائیاں کی تو اس پہ وہاں پہ ایک مزاحمت شروع ہوئی انتفاضہ کے نام سے جو غیر مسلح تھی. سمجھو زیادہ تر یوں سمجھ لیں گے پتھر مار کے وہ کارروائیاں کرتے تھے, جہاں کو موقع ملتا تھا اسرائیلی فوجوں پہ پتھریں مارتے تھے یا وہ ہڑتال ہوتی تھیں, سول نافرمانی جس کو کہتے ہیں. 1994 سے 1999 تک ظاہر بین الاقوامی پریشر بھی ہوتا ہے, اقوام متحدہ بھی اپنا کام کرتی ہے, ساتھ ساتھ مذاکرات بھی چلتے رہتے ہیں. تو اسرائیل کے پہ پریشر تھا تو غزہ اور ویسٹ بینک کو حوالے کر دیا گیا پیلسٹائن اتھارٹی کو واپس. 1995 میں اوسلو ایکارڈ ہوتا ہے جو طبا ایگریمنٹ کے نام سے بھی مشہور ہے, ایجپٹ کے مصر کے شہر طبا میں. تو ظاہر ہے اس وقت فلسطین کی پوزیشن بہت کمزور, لڑ کے جو ہے وہ کچھ حاصل نہیں کر سکے اور مطلب سیاسی طور پہ بھی کمزور. تو وہ کہتے ہیں نا تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ وفاجات. تو اوسلو اکارڈ میں ایگریمنٹ کیا تھا کہ فلسطینین اتھارٹی تو بنا دی جائے گی, فلسطینی علاقوں میں الیکشن بھی ہوں گے, لیکن فلسطین کو یہ حق نہیں ہوگا کہ اپنی فوج رکھ سکے. فوج اسرائیل کی ہی ہوگی, کنٹرول انہی کا ہوگا. صرف یہ آپ سول معاملات میں آپ سمجھ لیں, بلدیاتی معاملات میں, سول معاملات میں تھوڑا بہت اختیار ان کا. 1996 میں الیکشن ہوتے ہیں, یاسر عرفات منتخب ہوتے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ فلسطینین اتھارٹی. پھر 1996 سے لے کے 2000 تک پھر انریسٹ ہو جاتا ہے, پھر آپس میں جو فلسطینیوں کو اور اسرائیلی فوجوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے. 2000 میں پھر اس قضیہ کو ختم کرنے کے لیے کیمپ ڈیوڈ سمٹ ہوئی اور وہاں پہ فلسطین نے پہلی بار اسرائیل کو تسلیم کیا, لیکن وہاں پہ مذاکرات پورے کامیاب نہیں ہوئے. یہ پریزیڈنٹ US کی طرف سے بل کلنٹن تھے, فلسطین کی طرف سے یاسر عرفات اور اسرائیل کی طرف سے احمد بارک وہاں کے وزیر اعظم. کیمپ ڈیوڈ سمجھوتا ہوا لیکن ظاہر ہے تمام فلسطینی اس پہ متفق نہیں تھے کیونکہ اس میں کوئی ٹھوس بات نہیں کہی گئی تھی اور اس میں فلسطینی ریاست کی بھی کوئی بات نہیں تھی اس وقت. تو سیکنڈ انتفاضہ وہاں پہ شروع ہوا 2000 میں. سیکنڈ انتفاضہ شروع ہوا کیمپ ڈیوڈ کے بعد. اسرائیل کے جو اپوزیشن لیڈر تھے ایریل شیرون, انہوں نے وہاں پہ مسجد الاقصیٰ کا دورہ کر لیا اچانک. تو ظاہر فلسطینیوں کو بہت ناگواز گزرا اور انہوں نے وہاں پہ مزاحمت کی اس میں. اب یہ جو کیمپ ڈیوڈ کے بعد جو سمجھوتے ہونے تھے, جو آگے کارروائی ہونی تھی اور جو ایک امن کے پروسیس چلنا تھا وہ رک گیا. 2004 میں یاسر عرفات کا انتقال ہو جاتا ہے.
2006 میں تو حزب اللہ ایک تنظیم جو ایران کی سپورٹ سے بنائی گئی تھی لبنان میں، وہاں سے اسرائیل پہ حملہ کر دیا جاتا ہے 2006 میں. پھر اب ایک اور یہ بھی بات دیکھیں، یہ بھی ایک تاریخ کا سیاہ باب ہے کہ آپس کی بھی جنگیں، فلسطینیوں کی آپس میں بھی جنگیں ہوئی. 2007 میں بیٹل آف غزہ کے نام سے الفتح اور حماس کے درمیان جنگ ہوئی. اس نے حماس نے پورے غزہ پہ کنٹرول حاصل کر لیا اور ویسٹ بینک پہ جو الفتح کا قبضہ تھا. پھر اس کے بعد 2007 سے لے کے اور 2023 تک وہی تاریخ دہراتی رہی. کچھ اور اس طرح کی ایسی کارروائیاں جو امن کی طرف نہیں جاتی بلکہ یہ ایک جنگ کی طرف ہی لے جاتی ہیں چیزوں کو. تو جس طرح آپ دیکھیں گے اکتوبر 7 2023 میں حماس نے ابھی حالیہ جو اٹیک کیا اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے. آپ نے یہ تاریخ سنی فلسطین کی، بڑی طویل اور خونی ظالمانہ جو ظلم فلسطینیوں پر ہوا کہ اتنی لمبی جدوجہد 75 سال کی جدوجہد میں بھی ان کو اپنا منصفانہ حق نہیں ملا، اور وہ کوئی ان کی ریاست پہ دوسروں نے آ کے قبضہ کر لیا اور وہ ان کی کوئی ریاست نہ بن سکی. کیوں نہیں بن سکی؟ اس میں آپ اگر اسرائیل کو قصوروار سمجھتے ہیں کہ اس نے ظالمانہ اقدامات کیے، سفاکانہ اقدامات کیے، اور امریکہ اور یورپ میں اس کے اتحادیوں نے اسرائیل کا ہی ساتھ دیا، ظالم کا ہی ساتھ دیا، اور دوسرے ممالک نے بھی، یو این او نے بھی کوئی اپنا کردار ادا نہیں کیا کہ اس ناانصافی کو ختم کر سکیں. اب ان کو قصوروار ٹھہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں کہ اس میں اسلامی تنظیم کا کیا کردار ہے. OIC کا تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک محاورہ اور مذاق بنا ہوا ہے کہ OIC کہ جب بھی کوئی ایسی مظلومیت کی کوئی خبر ان کے پاس جاتی ہے، کوئی وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، تو وہ صرف ایک جملہ بولتے ہیں OIC کا مطلب یہ ہے. اور پھر نشستن گفتن برخاستن، پھر عرب لیگ کا، عرب کنٹریز کا کیا کردار ہے اس میں، اور دوسرے مسلمان کنٹریز کا کیا اس میں رول ہے. آپ کو معلوم ہے وہ سب امریکہ کے انگوٹھے کے نیچے، اس لیے کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے. اب آئیے کہ خود فلسطینی لیڈرشپ کی اس کا کردار کیا رہا، تو میرے خیال سے تو ان میں کوئی اسٹیٹسمین شپ نہیں تھی، اور کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا جو ساری قوم کو اکٹھا کرتا اور کسی ایک تصفیے پہ، معاہدے پہ ان کو اکٹھا کرتا. جب بھی کوئی امن کا معاہدہ ہونے والا ہوتا ہے تو اس میں پھر کوئی ایسا ریش دوانیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ پھر ایک جنگ چھڑ جاتی ہے. کوئی آگے دور اندیشی ہو، بصیرت ہو، جن کے نتائج پر نظر ہو. 3 مواقع ان کو ملے ریاست اپنی بنانے کے لیے. اگر ریاست اپنی بنتی، ان کی اپنی فوج بھی ہوتی، ان کی اپنی طاقت ہوتی، اور ان کی اپنی کرنسی ہوتی، اور دنیا میں اس کا ایک پہچان ہوتی، اور پھر بعد میں وہ اپنی ریاست کو طاقتور، چاہے اس وقت ناانصافی ہوتی ان کے ساتھ کہ بھئی ہمیں کم حصہ مل رہا ہے، اگر وہ ریاست اپنے بناتے اور پھر ریاست کو مضبوط کرتے اور عرب کنٹریز اور تمام مسلم کنٹریز ان کی مدد کرتے اور ایک طاقتور اسٹیٹ بناتے، اور پھر وہ اسرائیل پہ حملہ کرتے اور ان سے جنگ کرتے، جہاد کرتے اور اپنی زمینیں واپس لیتے، اور وہ کوئی ایک ٹھوس لائی عمل بنتا. لیکن نہیں ہو سکا. مجھے تو اس پہ بھی تعجب ہے کہ ایجپٹ نے 1979 میں اور جارڈن نے 1904 میں اسرائیل کو تسلیم کیا، پھر UAE، بحرین اور موروکو اور سوڈان نے بھی تسلیم کیا. مجھے تعجب ہے کہ انہوں نے کیسے اسرائیل کو تسلیم کر لیا بغیر ایک فلسطینی ریاست کے قیام کے. اور آپس میں پھر ان کی خانہ جنگی دیکھ لیں کہ اتنا مسئلے ہونے کے باوجود ہی لاکھوں جانیں ان کے ضائع ہو رہے ہیں، اور ان کی تنصیبات جو گھر ہیں وہ مسمار ہو رہے ہیں، کئی لاکھوں ہزاروں جو ہے ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے، لوگ ہجرت کر رہے ہیں. پھر بھی آپس میں جھگڑے سے جو ہے باز نہیں آتے. یہ ان میں حماس اور الفتح کی جنگ، حماس نے غزہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور فتح جو ہے وہ ویسٹ بینک میں ہے، ان کا آپس میں کوئی اتنا رابطہ نہیں ہے. تو یہ سب باتیں مل کر وہ جو سو کہتے ہیں نا علامہ اقبال کو، زمانے میں پنپنے کی باتیں تو نہیں ہیں. بہرحال ہماری دعائیں اب بھی ان کے ساتھ ہیں. اللہ کرے مظلوموں کو ظلم سے نجات ملے، انصاف ملے، اور نہ صرف ایک ظلم سے نجات ملے بلکہ جو ظالم ہیں ان کو بھی کیفیت کردار تک پہنچائے اللہ تعالیٰ، ان کو بھی نیست نابود کرے. آمین.